للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر، آسان ترجمہ اور اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. آج کے اس درس میں ہم سورہ المعارج کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں قرآن مجید کی سورہ المعارج، اس کی آیات کی تفسیر اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کیا سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے. ایک پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ عذاب جو واقع ہونے والا وہ کب آئے گا. للکافرین لیس لہ دافع. وہ ایسا عذاب جو کافروں سے نہیں ٹلنے والا. من اللہ ذی المعارج. اور وہ اللہ سیڑھیوں والے کی طرف سے ہوگا. وہ اللہ جو عزتوں کی سیڑھیوں کی، جو عزتوں اور بلندیوں والا ہے، جو عزتوں سے نوازتا ہے، بلندیوں کی سیڑھیاں عطا کرتا ہے، اس اللہ کی طرف سے ہوگا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ. روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس کی طرف جاتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اس روز جس کی مقدار تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 دن کا وہ ایک دن ہے. قابل احترام ناظرین، دنیا میں ہمارے ہاں دن اور رات 24 گھنٹے کے ہیں عموماً، اور اگر قطب شمالی اور قطب جنوبی میں چلے جائیں تو 6 مہینے کا دن بھی ہے. اور اگر اللہ رب العزت کے ہاں دن کی مقدار جاننا چاہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ دن جس میں فرشتے اور جبرائیل ہمارے پاس آتے ہیں وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. فاصبر صبرا جمیلا. تو اے میرے نبی، میرے محبوب، آپ بہترین صبر کیجئے. ایسا صبر جس کے اندر شکوہ نہ ہو. آپ ان کافروں، ان منافقوں، ان مشرکوں کی باتوں کا غم نہیں کھائیں. یہ مشرکین مکہ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. فاصبر صبرا جمیلا. اے میرے محبوب، آپ بہترین صبر کیجئے، ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو. اور صبر کن باتوں پہ کرنا ہے؟ ان مشرکین کے طعنوں، ان مشرکین کے برے بھلے کہنے، ان مشرکین کے جھٹلانے کا آپ غم نہ کھائیں، صبر کریں، حوصلہ رکھیں. انہم یرونہ بعیدا. بلا شبہ یہ اس عذاب کو بہت دور سمجھتے ہیں، بہت دور دیکھتے ہیں. ونراہ قریبا. اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت دور ہے، وہ نہیں ابھی آنے والا، اور ہم اس کو قریب ہی آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل. جس دن آسمان تانبے کی طرح رنگ دے جائے گا، اس کا رنگ بھی بدل جائے گا، یا تل چھٹ کی طرح اس کا رنگ ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن. اور جس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح گالے بن کے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. ولا يسأل حمیم حمیما. اور جس دن گہرے سے گہرا دوست بھی ایک دوسرے کو پوچھے گا نہیں کہ آج کیا حال ہے.
سب کے رنگ اڑے ہوئے، سب کے اوسان خطا، سب ہی پریشان ہوں گے۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھائی بھی دیں گے، سامنے نظر بھی آئیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ پسند کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے۔ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی اور اپنے بھائی فدیے میں دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا وہ کنبا، اپنا وہ گھرانہ جس کے طرف وہ پناہ لیا کرتا تھا، جس میں وہ رہتا ہے، وہ سارا کنبا اور گھرانہ بھی فدیے میں دے دے۔ ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنے لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب فدیے میں دے دے۔ ثم ینجیہ، اور پھر یہ فدیہ اس کو نجات دے دے۔ کلا انہا لظی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب لوگوں کا فدیہ دے کے، اپنا کنبا دے کے، بیوی بچے دے کے، بہن بھائی دے کے، پھر بھی یہ چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی، اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیے، پریشان کیا، اللہ کے رسول کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، اب یہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ یہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے، اس کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ انہا لظی، بلا شبہ وہ تو شعلے مارنے والی، لپٹے مارنے والی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، اور وہ چمڑی کو ادھیڑنے والی ہے۔ شوا کہتے ہیں چہرے کی کھال کو، ہاتھوں کی کھال کو، کمر اور پہلو کی کھال کو۔ تو وہ آگ تو ایسی ہوگی جو چمڑے کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، اور وہ عذاب والا دن وہ آگ بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے منہ موڑا تھا اور پیٹھ موڑ کر چلا گیا تھا، جس نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا، ماننے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا اور آپ کی دعوت کو پسے پشت ڈال دیا تھا۔ آج جہنم اس کو بلا بلا کر، اللہ کا عذاب اس کو پکار پکار کے کہے گا کہ آؤ۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور ہر وہ شخص جو مال جمع کرتا تھا اور سنبھال کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس اور بخیل تھا، تو اس کو بھی بلائے گی کہ آ جاؤ اب۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بلا شبہ انسان بہت چھوٹے دل کا ہے، تھڑ دلا ہے، کنجوس اور بخیل ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی آ جائے، کوئی تکلیف اور دکھ آ جائے تو جزا فضا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لوگوں کو اپنے دکھڑے سناتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ کی خیر و برکت ملتی ہے، اللہ کا فضل و کرم مل جاتا ہے، اللہ خوشحال کر دیتا ہے، تو پھر یہ کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے، پھر یہ روک کے بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ اپنے خزانوں کو تالے لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، لیکن ان بری صفات سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو نمازی ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کو ماننے والے ہیں، ان بری صفات سے مستثنا ہیں، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، تسلسل سے پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، تو ایسے مومن ان بری صفات سے اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ بھی مستثنا ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق غریبوں کا بھی ہے، وہ زکوٰۃ ہو، وہ صدقات ہوں، وہ ادا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے والوں کو تو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نوازے گا۔ اور جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے اور مال کے اوپر سانپ بن کر دنیا میں بیٹھے رہتے ہیں، تو قیامت والے دن یہی مال، یہی دولت، یہ خزانے گنجے سانپ کی صورت میں زہریلا سانپ بن کر آئے گا اور ان مالداروں کے گلے میں لپٹ کر ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال، میں تیرا وہ خزانہ جو دنیا میں جمع کر کے آئے تھے، میں تو وہی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو غریبوں کا حق نہیں دیتا، جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کرتا،
تو یہی مال اور یہی خزانہ قیامت کے روز جہنم میں گرم کر کے تپا کے اور سلگا کے اس کی کمر پر، اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ چکھو، یہ ہے وہ تمہاری دولت، یہ ہے وہ خزانہ، اب اس کا مزہ چکھو۔ اور اگر جانور رکھے ہوئے تھے، اونٹ، گائے، بکریاں، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، غریبوں کا حق اس میں سے نہیں دیتا، دنیا میں برکت ختم ہوگی اور آخرت میں لمبا ترین عذاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بہت بڑے میدان میں لٹا دیا جائے گا اور جانور خوب موٹے تازے ہو کر لائن بنا کر آئیں گے اور اس کے اوپر سے لتاڑتے ہوئے گزریں گے، اور جب آخری گزر جائے گا تو پہلا دوبارہ پھر واپس آ رہا ہوگا اور وہ 50,000 سال کا دن مسلسل اس کو عذاب ہوتا رہے گا جب تک کہ پوری مخلوق کا حساب نہ ہو جائے اور جنتی جنت میں نہ چلے جائیں اور جہنمی جہنم میں نہ چلے جائیں، تو یہ اسی طرح عذاب کا شکار رہے گا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اس برے انجام سے۔ تو اللہ کن کو محفوظ فرماتا ہے؟ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں ایک معلوم مقرر حصہ ہوتا ہے سوال کرنے والے اور محروم شخصوں کے لیے جن کے پاس مال نہیں ہے، تنگ حال۔ تو سائل جو آ کر ہاتھ بڑھا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے مسلمانوں کو اپنے بھائیوں سے مدد لینے اور ہاتھ پھیلا کر سوال کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے کسی دوسرے کے قرض کو اپنے اوپر لے لیا، کوئی تاوان، کوئی چٹی بھرنے کی ذمہ داری لے لی، اب اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ پورا کر سکے، تو وہ مسلمان بھائیوں سے مدد لے سکتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص جس کے 3 ہمسائے گواہی دے دیں کہ اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، یہ غربت کے مارا ہوا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارے کے مطابق مدد لے سکتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس کا مال و دولت کسی طوفان، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی آفت آئی اور اس کا کاروبار ختم ہو گیا، تو وہ بھی اب گزارے کے مطابق اپنے بھائیوں سے مدد لے سکتا ہے۔ والمحروم، اور ایسا شخص جو کما رہا ہے لیکن اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، تو ان کو بھی صدقات دینے چاہیے، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو آخرت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا یقین ہے کہ اس دنیا کے بعد قیامت بھی ہے، جزا اور سزا کا دن بھی ہے، اور جس نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا کہ کھاؤ پیو موج کرو، اگلا جان کس نے دیکھا ہے، تو وہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور جو اللہ رب العزت کے اس دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ بھی عذاب سے بچ جائیں گے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جو نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جو اپنے رب کے عذابوں سے ڈرتے ہیں اور سجدوں میں پڑھ کے، رکوع میں گئیں اور اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد تہجد کے وقت اپنے رب کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز ہے، اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف کھایا جائے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے اس دن بچ جائیں گے، کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی جائز خواہش پوری کرنے والے، اپنا شرعی حق وصول کرنے والے، فإنہم غیر ملومین، تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو گویا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے غیر شرعی اور حرام طریقے استعمال کیے، تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جس نے اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور رستہ تلاش کیا، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو زیادتیاں کرنے والے ہیں۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں اور معاہدوں کا پاس کرتے ہیں، اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کا پاس کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، سچی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے نہیں، اور جو گواہی دے دیں اس پر قائم بھی رہتے ہیں، جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ گواہی وہ دیتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، اور دل کی پوری ایمانداری کے ساتھ اور سچی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹی گواہی دینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید جرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کلمات کہتے رہے کہ خبردار جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی سے بچنا، حتیٰ کہ ہم نے کہا کاش اللہ کے رسول آپ خاموش ہو جائیں، اتنی نصیحت کافی ہے، جتنا آپ نے غصے کے اندر، جتنی آپ نے شدت کے ساتھ اس جرم کو بیان کیا ہے، اب ہمارے لیے کافی ہے۔ تو مومن وہ ہے جو سچی گواہی دیتا ہے اور اپنی گواہی پر قائم رہتا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن اپنی نماز کو ضائع نہیں کرتا۔ ضائع کرنے کا مطلب کہ اس کو اس کے وقت کے بعد نہیں ادا کرتا، بلا وجہ اس کو تاخیر نہیں کرتا، بلا وجہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنا، باقاعدگی، اہتمام کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، تو جن لوگوں کی یہ صفات ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد اور وعدے پورے کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت دیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو کیا ہے، یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، آپ کی دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں۔ تو یہ کافر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تو گروہ کے گروہ آ کر سنتے تھے، کوئی چھپ کر، کوئی اعلانیہ آ کر۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے، دکھ دینے والے، پریشان کرنے والے یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بلا شبہ ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے یہ اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا اور اب یہ تکبر کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اکڑتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ وہ حقیر لوگ جن کو ہم نے ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور پھر تمنا یہ ہے کہ جنت بھی ہم کو ہی ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے یہ کہا کہ جنت ایسے لوگوں کو نہیں ملتی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بلا شبہ ہم قادر ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر لوگ دنیا میں لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی ہرانے والا، عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو آپ ان کو رہنے دیں، چھوڑ دیں، یہ اسی طرح کھیل تماشے میں مشغول رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ یہ اس دن کی ملاقات کر لیں جس دن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس روز یہ قبروں سے تیز رفتاری کے ساتھ نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ یہ مخصوص علامتوں یا بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ،
ان کی نظریں جھکی ہوں گی اور ذلت اور رسوائی ان پر چھائی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی ہے وہ دن جس کا ان کے ساتھ وعدہ تھا۔ تو جس قیامت کو، جس عذاب کے دن کو یہ مانگا کرتے تھے، یہ دن آ گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔